السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 954واں سبق ہے۔ محترم دوستو، ملک میں حالات انتہائی نازک چل رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ ایسے حالات کے اندر ہمارے مسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر موبائل استعمال کرنے والوں کو۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے دعاؤں کے اہتمام کی درخواستیں کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ میرے اپنے مسجد میں مجھے لگتا تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، روزانہ کا معمول ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہم سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ برما میں جو حالات 2017 میں پیش آئے تھے، اس وقت سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اللہ کا احسان ہے، وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور دیگر مساجد کے اندر بھی میں یہی درخواست کروں گا، ایک نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز، ہمارے نوجوان وہ کر تو کچھ نہیں رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن بلا وجہ کا اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی تکلیف کا راستہ بنا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب یہ ہمارے جوشیلے جذباتی نوجوان ماشاءاللہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے گرم گرم پراٹھے کھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے ایک دم اطمینان سے پڑے ہوئے ہیں بستر کے اوپر، اور وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل پر اپنے دوستوں کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اور اپنے واٹس اپ گروپس کے اندر ایسی غلط سلط خبریں شیئر کر کے، جن خبروں کا تعلق حقیقت سے دور دور تک بھی نہیں ہے، من گھڑت بہت ساری من گھڑت خبریں، من گھڑت ویڈیو، من گھڑت تصویریں لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر کے کہ مسلمانوں پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ظلم کے جو ویڈیو بنائے گئے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی اور ملک کے ہو، وہ کسی اور علاقے کے ہو، وہ کسی اور شہر کے ہو، لیکن اس کو آپ اگر انڈیا کے نام سے چلا رہے ہو تو یہ دیش دروہ کے قانون کے تحت میں آتا ہے کہ آپ ملک مخالف کام کر رہے ہو۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنے نوجوانوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جن کو پکڑا گیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیے تھے، کچھ ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کیے تھے؟ ایسے ہی گھر پہ بیٹھے بیٹھے اماں جان گرم گرم پراٹھے بنا رہی ہے، ابا جان محنت مزدوری کر کے ان کے لیے کما کے لا رہے ہیں، اور بیٹے میاں جو ہے ان کو کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مست اپنا آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، گرم گرم پراٹھے کھا رہے ہیں، اور وہی بیکاری میں بیٹھ کر کھائی ہوئی جو روٹیاں تھی اس کی مستی میں آ کر واٹس اپ پہ، سوشل میڈیا پر غلط سلط ایسی انہوں نے خبریں پھیلا دی اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دی، تو پولیس کی گرفت میں وہ آ گئے، کیونکہ آج کے زمانے میں آپ کا جو موبائل ہے وہ اس سے بڑا آپ کا انفارمر کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، مجھے یاد ہے میں کہیں پہ سفر پہ تھا، تو ایسے ہی ایک بھنگار والے کے پاس میں ہمارا جانا ہوا، باوا آدم کے زمانے کے پرانے ڈبے لے کے بیٹھے ہوئے حضرت، اور بیٹھنے کو جگہ نہیں برابر پہ سے وہاں پہ، تو بات چیت نکلی تو جناب کہنے لگے، بولے آج کل میری جاسوسی چل رہی ہے۔ میں بولا کھانے کو ہے کیا گھر کو جواری باجری آپ کی جاسوسی چلنے کو ہے؟ دکان میں کچھ دکھ رہا تو نہیں یہاں پہ؟ دال چاول ہے کیا؟ میں بولا گھر کو جاسوسی چل رہی ہے۔ کون کر رہا؟ میں بولا جاسوسی آپ کی نہیں۔ بولے میں دیکھتا ہوں، دھیان دیتا ہوں، بہت سارے لوگ میرے اوپر نظر رکھ رہے ہیں۔ میں بولا کوئی ملک بیچ کے جانے والے ہیں کیا؟ وہ ایک پرنس چارلس تھا، چارلس شوبھراج نام کا کوئی انسان تھا، اس نے میرے خیال سے تاج محل اور لال قلعہ بیچ کے بھاگ گیا تھا۔ ایسا تو آپ کا پلان نہیں ہے نا؟ میں بولا کہیں کا کوئی ریلوے اسٹیشن یا لال قلعہ اور تاج محل تو بیچ کے نہیں جانے والے آپ؟ بولے آپ کیسی باتیں کر رہے ہوں؟ میں آپ کو اتنا سیریس میٹر بنا رہا ہوں
کیونکہ آج کل لوگ جو ہے نا میری ایسی ہی جاسوسی کرتے ہیں. میں بولا یار تو پونے کو آ، تیرا میں فری میں وشرانت واڑی کے مینٹل ہاسپٹل میں علاج کراتا ہوں. چلا آلتو پھالتو کی ریکامی باتیں کرنے کا، کھانے کو جواری باجری نہیں، دال چاول نہیں، اس کی جاسوسی کریں گے لوگ. آج میرے محترم دوستو کوئی کسی کی جاسوسی نہیں کرتا. آج کے زمانے کا آپ کا سب سے بڑا جاسوس اور انفارمر اگر کوئی ہے وہ آپ کے ہاتھ کا یہ 6 انچ کا جو توس لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرا مطلب ہے موبائل فون جو دونوں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات دن آپ اپنے ہاتھ میں سے چھوڑتے نہیں اس کو، بس ایسا پکڑے ہوا ہے اس کو ہاتھ میں کہ پتہ نہیں اب کہاں اڑ کے چلے جاتا کیا معلوم. تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ آلہ جو ٹکا دیا ہوا ہے، یہی آپ کا سب سے بڑا جاسوس ہے، یہی آپ کا سب سے بڑا انفارمر ہے. آپ کو پتہ ہے کیا موبائل کے اندر کیسے کیسے ایپ ہوتے ہیں، موبائل کے اندر کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہے. آج کل تو ایسے ایپ آ گئے ہوئے ہیں، مان لو آپ کی ایک فیملی ہے، آپ کے بیوی بچے وہ ان کے مائکے جا رہے ہیں یا کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے آفس میں ہیں، آپ اپنے دکان میں ہیں، تو آپ نے اگر اپنے بیوی یا اپنے بیٹے کے موبائل کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹڈ کر دیا تو آپ ان کو ٹریک کر سکتے ہیں. یہ لوگ ابھی تک کہاں پہنچے، ابھی کہاں پر ہے، راستے میں کدھر ہے. کیوں؟ ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. ٹیکنالوجی اتنی ہائی فائی ہو چکی ہے، اسی لیے میں بھی اپنے موبائل کے اندر یہ ٹرو کالر، فرو کالر یہ سب یوز نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے موبائل میں خود ایسے کئی ایپ ہے جو آپ کی پوری انفارمیشن لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے یہ جو آپ کا موبائل ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں آلہ آپ کے ہاتھ میں جو ٹکایا ہوا ہے، جس کو آپ دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا موبائل فون 50,000 کا ہے، 70,000 کا ہے، 1,00,000 کا ہے. ارے بھائی وہ موبائل فون نہیں ہے. آپ کی ہر ایکٹیویٹی، آپ کیا کر رہے ہو، ابھی کہاں پر ہو، کس جگہ پر ہو، آپ کو پتہ ہے. آج کے زمانے میں میں اب بھی فجر کی نماز کے بعد ہی ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ ممبئی کے اندر لوکل ٹرین میں ایک آدمی وہ لیڈیز ڈبے کے اندر گھس کے عورتوں کے ساتھ میں غلط ویوہار کر رہا تھا. اب ایک اسٹیشن پہ وہ اترا اور اترنے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا. آگے کے اسٹیشن پہ جہاں پہ ان عورتوں کو اترنے کا تھا، ان لیڈیز نے ریلوے پولیس سے شکایت کی. ریلوے پولیس نے تحقیقات کی کون سے اسٹیشن پہ اترا، اس کو اترنے کے بعد اس کو کیمرے سے ٹریک کیا گیا. ٹریک کرتے 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 میرے محترم دوستو اس واقعے کو ہو چکے ہیں 3 سے 4 دن. سن کے حیرت ہوں گی آپ کو. وہ جھوپڑ پٹی جہاں پہ وہ رہتا تھا، پولیس وہاں تک پہنچ گئی، اس کے گھر تک، اور گھر پہ جانے کے بعد میں آج انہوں نے اس کو گرفتار کیا. تو یہ جو زمانہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، دکان پہ برابر سے ڈبے نہیں، جاسوسی ہو رہی ہے. تو یہ زمانے میں یہ ڈبے، یہ تھیلا، یہ جھاڑو، پیر میں چپل نہیں، پہننے کو پیجامہ نہیں، یہ ایسے لوگوں کی جاسوسی نہیں ہوتی. آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہی آپ کا سب سے بڑا جاسوس ہے، انفارمر ہے. یہ آپ کہاں ہو، کدھر ہو، ہر چیز اس میں سے ٹریک ہوتی ہے. تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ہوش نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں ان کو لگ رہا ہے کہ میں امت کے بہت ہمدردی کا کام کر رہا ہوں. ارے بھائی تیرے کو کون بولا امت کا ہمدرد بن؟ امت کے اندر، قوم کے اندر غلط خبریں پھیلا کر، ایڈیٹڈ ویڈیوز کیا کہتے اسے شیئر کر کے اس کو چلا کر. معلوم ہے آپ کو، میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، ایک شہر کے اندر 3 سے 4 مسلم انجینئرز کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے ہالی ووڈ کی فلمیں، ہالی ووڈ کی جو پرانی ہسٹری کے اوپر بنائی گئی تھی، جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا لوگوں پہ کیسے ظلم و ستم کیا گیا یا کیسا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی کلپیں اور کٹنگ گن بنا کر اس کو ٹائٹل دے دیا کہ فلانے علاقے کے مسلمانوں پر اس طریقے کا ظلم و ستم ہو رہا ہے. حالانکہ وہ فلم میں کی کلپ ہے، اور وہ فلم میں کی کلپ اور وہ فلم میں کی تصویریں یہ بول کر چلائی جا رہی تھی
حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے، اس سے ماحول خراب ہونے لگا، لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا ہونے لگا، تو آپ نے ملک کا ماحول خراب کرنے کی سازش کی، پلاننگ کی، پروگرام بنایا، اس لیے دیش دروہ کے جرم میں آپ کو اٹھا لیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے اس سے امت کو کیا ملا، مطلب قوم کو فائدہ کیا ہوا اس سے؟ ارے بھائی، یہ تو ہم 1000 مرتبہ بول چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں، کہ آپ نے فرمایا اپنے ایمان والے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، مظلوم کا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم؟ بولے ظالم کو ظلم سے روک دو۔ تو ہم بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ مظلوم کی حمایت، مظلوم کی مدد، یہ تو ہمارا شعار ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ بھائی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے ہم اس کے برابر میں کھڑے رہ کر مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہیں گے، اس کو اس کا حق دلانے کے لیے جو قانونی لڑائی ہوتی ہے، جو قانونی پروسیسنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی پوسٹ کر کے اپنے آپ کو بہادر مت سمجھو، موبائلوں کے اوپر کچھ بھی ادھر ادھر کی آلتو پھالتو باتیں بھی کالنگ کے اوپر ایک دوسرے سے کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا قوم کا ہمدرد بھی مت سمجھو۔ اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے، دعاؤں کا اہتمام کرے اور امن و امان کا ماحول ملک میں بنا کر ہم رکھیں۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی خبر ہمارے تک آتی ہے جو ملک کے قاعدے قانون کے خلاف ہے، ہم اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں، کسی کو فارورڈ اور شیئر نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔